آرمی چیف نے تو اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے الطاف کے ووٹوں کو ضروری سمجھا تھا اس وقت. انہوں نے تو کہا کہ ہم ایجنسیوں نے سپورٹ کی اور ہمیں ہتھیار دیے, اور مشرف صاحب سے پھر انہوں نے مطالبہ کیا, جس کے بعد بیت الحمزہ بھی ڈیمالش ہوا. جو آرمی آئی اس نے تو ہمارا نقصان کر دیا. ان پورٹریٹس کے اوپر جوتوں کے ہار کس نے پہنائے تھے, کالک کس نے ملی تھی. عظیم بھائی نے ٹیلی گرام کیا آرمی کو کہ آپ جلدی آرمی بھیجیں ورنہ یہ 90 پر ہم غیر محفوظ ہیں. بہت مسئلہ تھا آپ کے لوگوں کے پاس, خالی کرایا ہوگا نا. جگہ جگہ چیک پوسٹیں بنا کر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے, انہی کے ساتھ ہمارے لوگ بھی جو ہمارے سمپتھائزر تھے وہ بیٹھا کرتے تھے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ایش ناؤ, میں ہوں علی سرور. آج ہم جس شخصیت کے پاس موجود ہیں ان سے پورے پاکستان, بالخصوص خاص طور پر پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی, اس کی سیاسی صورتحال پر ہم بات کریں گے. کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیا کامیابیاں ہیں ان کی, کیا ناکامیاں ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرا دوں اپنے پینلسٹ کا. میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب, سینئر تجزیہ کار. ان کے ساتھ موجود ہیں انیس منصوری صاحب. بہت شکریہ انیس منصوری صاحب آپ کا بھی, سینئر تجزیہ کار اور صحافی. کیونکہ ہمارے ساتھ جو معزز شخصیت موجود ہیں وہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین جناب آفاق احمد صاحب. اس حد تک اختلافات کے بعد آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 7-8 سال سے الطاف سندھ صاحب پر پابندی ہے, سیاست کے حوالے سے بھی تقریر, تحریر, تصویر, تمام چیزوں پر, اس پہ خوشی ہے آپ کو کہ میرا ایک سیاسی مخالف تھا, اچھی بات ہے جب نہیں, میں نے کبھی خوشی کا اظہار تو نہیں کیا. لیکن سمجھتے ہیں اس پابندی کو کہ درست ہے, اسی انداز سے ختم کیا جانا چاہیے. نہیں, بالکل نہیں. ظاہر ہے کہ جو انہوں نے غلطی کی اس پر پوری قوم نے ان کو احساس دلایا کہ غلطی کی ہے. اور میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے پابندی لگا دی اور مطلب اس نے اگر معافی مانگی ہے تو اس دباؤ میں معافی مانگی ہے. تو میں نے اپنی قوم کے دفاع میں کہ الطاف صاحب کی غلطی کو بنیاد بنا کر میری قوم کو آپ غدار ڈکلیئر کریں, تو میری قوم نے ہی اس شخص کو احساس دلایا کہ یہ غلطی ہے جس کی وجہ سے معافی مانگی ہے. کسی دباؤ میں معافی نہیں مانگی, ہماری اپنی قوم نے اس کو احساس دلایا کہ غلطی ہے. For going back to the current politics, متحدہ قومی موومنٹ کے جو دھڑے الگ ہو گئے تھے اب ان کو ایک ہوئے 2 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں. آپ کا واضح بیان تھا جس وقت ایک ہو رہے تھے, انہوں نے آپ کے ساتھ بھی کوشش کی, گورنر صاحب نے بھی کوشش کی, لیکن آپ اپنے اصول کی وجہ سے اس پہ ایک ان کے ساتھ آپ نہیں آئے. لیکن آج اب 2 مہینے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہونے کے بعد بھی کوئی فیصلے نہیں کر پا رہے, بلکہ پہلے سے کمزور ہو گئے ہیں. اور بظاہر مصطفیٰ کمال جو پی ایس پی کے اس وقت سربراہ تھے انہوں نے کیپچر کر لیا ہے, اور الیکشن کا بھی بائیکاٹ کیا, جلسے کی بھی ڈیٹ نہیں ہے کر پا رہے. تو آپ ریگریٹ نہیں کرتے کہ آپ کا قد تو ان سب سے بہت اونچا ہے, اگر آپ ان میں شامل ہوتے تو آپ کیپچر کر کے شاید یہ اردو بولنے والوں یا کراچی کے لوگوں کو کہیں آگے لے جا سکتے تھے, کیونکہ آپ کا ویژن ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے اور وہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. زبیر صاحب دیکھیے, ریگریٹ کا اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے میں نے جو اختلاف کیا تھا اصولی کیا تھا کہ مہاجر لفظ کے بغیر آپ جو پالیٹکس کر رہے ہیں منافقت ہے. آپ لوگوں کے کان میں کہیے کہ ہم کام تو اپنا ہی کر رہے ہیں لیکن ہم نے نام متحدہ رکھا ہے, تو مجھے منافقانہ سیاست کا شوق نہیں ہے. اس لیے کہ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا کہ جس میں مجھے چھپ کے کرنا پڑے. ہر قوم اپنی قوم کے لیے سوچ سکتی ہے اور اس کی فلاح کے لیے کام کر سکتی ہے, اور مجھے اس پر فخر ہے. جب میں نے مہاجر لفظ کے اوپر الطاف صاحب سے اختلاف کیا تو یہ لوگ تو ان کے سبارڈینیٹ, ان کے ہرکارے ہی ہیں نا. مطلب باس کو انکار کر کے ہرکاروں کے ساتھ اتحاد کریں, مطلب کون سی عقل مندی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے جو کچھ ہو رہا تھا وہ ان نیچرل تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ٹکڑے کس نے کیے تھے, اور ٹکڑے کرنے والوں نے جب جوڑنے کا حکم دیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ملاپ ہوا, نہ چاہتے ہوئے بھی ملاپ ہوا. تو اس ملاپ کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے نا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد کر کے طاقت کو بڑھانا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ سب کو جوڑ کے بقیہ ماندہ جو متحدہ تھی اس کو بھی ختم کرنا تھا. شاید اس میں ان کو کامیابی ہوئی ہے, ان طاقتوں کو جو ملا کر متحدہ کو ختم کرنا چاہتی تھیں, اور آج مجھے وہی نظر آ رہا ہے. یعنی متحدہ آج بھی انہی طاقتوں کے اشاروں پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, الگ بھی ہو جاتے ہیں, ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ بھئی علیحدہ کیسے ہوئے تھے. فاروق ستار صاحب کو بھی پتہ ہے. فاروق ستار صاحب نے تو اوپنلی پریس کانفرنسز کے اندر, اور خالد مقبول صاحب نے بھی پریس کانفرنسز میں کہا کہ بھئی خالد مقبول آئے ضرور تھے اور خالد مقبول کو ہم چاہتے تھے کہ ہم قبول کریں, انہوں نے منع کر دیا. اب یہ کون ہے مجھے نہیں معلوم, دنیا کو پتہ ہے. فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ
خالد مقبول صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے منع کیا, میں نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ پریس کانفرنس ریکارڈ پہ موجود ہے, تو اب اس میں کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے, اور نہ اس کے اندر کوئی وضاحت کی ضرورت ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. یعنی آج بھی آپ کا کلیم ہے کہ مہاجروں کا اگر کوئی لیڈر ہے تو آفاق احمد صاحب؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا. اس قوم کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اس قوم سے ہمدردی رکھتے ہیں, اور میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو لیڈر نہیں کہا. میں کہتا ہوں میں ایک مہاجر تحریک کا کارکن ہوں اور میں کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور اپنی بساط کے مطابق میں نے پوری کوشش کی ہے, پورے خلوص کے ساتھ کوشش کی ہے. ہم دیکھتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب آئے, یوتھ بہت ہے پاکستان میں, 60% کہتے ہیں جی یوتھ ہے, 18 سال کا لڑکا ہے, اس سے تھوڑی زیادہ عمر کا لڑکا موجود ہے. لیکن وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو یا مہاجر قومی موومنٹ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ جو ہے, ینگ لڑکے جو ہیں, بچے بچیاں جو ہیں, وہ نہیں آ رہے آپ لوگوں کی جماعتوں کی طرف. پرانے ہی لوگ موجود ہیں 90%. اس کی کیا وجہ ہے؟ درست ہے. اس کی کیا کوئی غلطی کوتاہیاں ہیں آپ لوگوں کی جس کو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آج ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج نوجوان بچے بچیاں ہماری طرف نہیں آ رہے؟ بالکل صحیح ہے آپ کا تجزیہ. 90% لوگ پرانے ہی ہیں, اور بہت کم لوگ ہیں جو نوجوان جنہوں نے کسی بھی تنظیم کو جوائن کیا ہو, مہاجر پالیٹکس سے وابستہ تنظیموں کو. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ اس مہاجر پالیٹکس کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا رہا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر مطلب جتنے بڑے آپریشن یہاں ہوئے ہیں, ضرب عضب کے علاوہ کوئی بڑا آپریشن تو میں نے طالبان کے خلاف بھی نہیں دیکھا جتنا انہوں نے کراچی میں آپریشن کیے ہیں. 92 کا, تو اس کے بعد پھر دوسرا, اور اس کے بعد پھر تیسرا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی موجودگی میں جنرل بابر کا آپریشن. تو اس مہاجر پالیٹکس کو ختم کرنے کے لیے جس طرح طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے, اور جتنا زیادہ انسان کی تضحیق کی گئی ہے, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ماں باپ خوف زدہ ہوتے ہیں, اور ماں باپ لوگوں کو اس تحریک میں, لوگوں کو اپنے بچوں کو جانے کی اجازت دینے کی بجائے وہ ان کی اس فرسٹریشن کو کہیں اور کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے نظریاتی اختلاف صحیح لیکن تحریک انصاف میں چلے جاؤ, نظریاتی اختلاف صحیح لیکن پیپلز پارٹی میں چلے جاؤ, وہاں سیکیور فیل کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں اس پرسپشن کو پکا دیا ہے کہ مہاجر پالیٹکس میں کارکن غیر محفوظ ہے. اور اس میں بہت مشکل ہمیں ہو رہی ہے, لیکن ہم ظاہر جدوجہد کر رہے ہیں. انشاءاللہ عوام میں, یہ نوجوانوں کے اندر بھی انشاءاللہ ان کو اعتماد دیں گے کہ کام کریں, اور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 35-40 سال کی سیاست کے بعد آپ بہت ساری چیزوں کو ریلائی کر رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا کہ جی 92 کا آپریشن, اس کے بعد اور پھر اس کے بعد 3 آپریشنز ہوئے, اس کو آپ اس سے ریلیٹ نہیں کر رہے کہ متحدہ کے خلاف ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں جی مہاجروں کے خلاف ہوئے ہیں. ان باتوں کو آپ مان رہے ہیں کہ بالکل غلط ہوا ہے؟ بالکل میں مانتا ہوں, غلط ہوا ہے, بالکل غلط ہوا ہے. اس لیے کہ دیکھیے کوئی علیحدگی کی تحریکیں تو تھی نہیں, کوئی تامل ناڈو تو تھے نہیں کہ آپ ان کے خلاف فوج کو لا کے یہاں آپریشن کر رہے ہیں. اس سندھ کے اندر پولیس بھی موجود تھی, اور ادارے بھی موجود تھے. ظاہر ہے یہاں آپ جو بھی اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی تھی تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا اور کرنا چاہیے تھا. لیکن اس شہر, میں نے تو بلکہ ایک پروگرام میں کہا تھا, اور میں آج پھر آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ اس شہر میں جو قتل و غارت گری ہوئی اس کا الزام الطاف کو اور ہمیں دیتے رہے کہ بھئی مہاجر قومنٹ اور متحدہ کی لڑائی میں اتنے لوگ مارے گئے. بھئی ہمارے اتنے نہ ورکر مارے گئے, نہ الطاف کے ورکر مارے گئے, لیکن اس شہر میں بے گناہ لوگ قتل ہوتے رہے. ایک دن میں 100 قتل ہوئے. ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق تو نہیں تھا, اس کے پیچھے مقاصد تھے. اس شہر میں جب اتنی بڑے پیمانے پر لوگ قتل ہو رہے تھے تو ظاہر ہے ہر شخص امن کا خواہش مند تھا. ماں اپنے بچے کو جب اسکول بھیج رہی ہوتی تھی تو موبائل کے ساتھ بھیجتی تھی, اور وہ گیٹ پہ جا کے اپنی ماما کو بتاتا تھا کہ ہاں میں گیٹ میں انٹر ہو گیا ہوں. مطلب یہ صورتحال تھی. جو امام ضامن پہ یقین نہیں کرتا تھا وہ بھی امام ضامن باندھ کے گھر سے نکلتا تھا کہ شام کو ساتھ خرید کے واپس آئے. ان حالات کے اندر لوگ تبدیلی چاہتے تھے. انہیں ظاہر ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اس کے بعد جب یہاں پر رینجرز کو تعینات کیا گیا تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کہ وہ ہاں ٹھیک ہے رینجرز آ گئے, امن ہو گیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں پھر دہراتا ہوں کہ جو لوگ آج امن کا کریڈٹ لے رہے ہیں وہ کل بھی موجود تھے. اس وقت جو یہاں قتل ہوا اس کی ذمہ داری بھی تو انہیں قبول کرنی چاہیے. میرے اوپر اور الطاف پہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ اچھا, یہ مہاجر سیاست پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ سے یا تو لڑتی رہی یا اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ مداخلت رہی. کیا وجہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں پر ملک میں اگر ہم دیگر سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے بنسبت زیادہ انفورس کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, یا اسٹیبلشمنٹ نے زیادہ عمل دکھایا
کہ نہیں ہم یہاں پر ہیں. اور کیوں اسٹیبلشمنٹ آج کراچی کا یا جتنی بھی پورے سندھ کے اندر اربن ایریاز کے اندر اردو بولنے والے رہتے ہیں وہ اس بات سے ہمیشہ ڈرے خوف میں رہتے ہیں کہ یار ابھی کوئی آ کے اٹھا کے نہیں جائے گا. اور اگر ہم نے مہاجر سیاست کی اور ہم نے ذرا سی بات کی تو اینڈ اسٹیبلشمنٹ کیوں اتنی انوالو رہی ہے اور کیوں اسٹیبلشمنٹ یہ سارے معاملات کرتی رہی ہے؟ اچھا میری بات سے ممکن ہے آپ ایگری نہ کریں لیکن میں اپنا موقف آپ کو دیے دیتا ہوں. سندھ کے جو اربن ایریاز ہیں نا یہاں جو مہاجر آباد ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور غلاموں کی اولاد نہیں ہے, حاکموں کی اولاد ہیں, چاہے وہ راجپوت ہوں, راؤ ہوں, رانگڑ ہوں, چاہے وہ صدیقی ہوں, فاروقی ہوں, چاہے وہ سید ہوں, چاہے وہ عثمانی ہوں, سب حاکموں کی اولاد ہیں. اور باقی ماندہ پاکستان کے بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب مراعات یافتہ لوگ ہیں, مراعات لے کر اور ہمیشہ دوسروں کے انڈر انفلوئنس رہے ہیں. وہاں پر ایجنسیز کو کہیں ریزسٹنس کا سامنا نہیں ہے, وہ اپنی منمانی جب چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں. ہر آدمی ہر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے اور فخریہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے کہ میں گیٹ نمبر 2 کا آدمی ہوں. تو وہاں مشکل نہیں ہے, یہاں کے لوگ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہاں پر ان چیزوں کو مسلط کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ اس قسم کی طاقت سے اداروں کے تسلط یا اثرات کو قائم کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتے. یہاں مزاحمت اسی لیے, یہاں پر ان لوگوں کا عمل دخل اسی لیے زیادہ ہے. باقی پورے پاکستان میں ضرورت ہی پیش نہیں آتی, ہر آدمی کہتا ہے میں گیٹ نمبر 2 کا آدمی ہوں. اب پورے شہر میں اگر آپ کہیں پر بھی ہم جائیں اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے, اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں تو وہ فوراً کہتے ہیں یار یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, یار اس کو ووٹ نہیں ڈلتا. ایک بڑا بالکل آپ درست کہہ رجحان ہے کہ اگر اس کے متعلق بھی یہ نظریہ آ جائے اور ایک سوچ پائی جاتی ہے, اس کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی, کیا یہ بات سمجھتی ہے کہ دیکھیے جتنا زیادہ وہ کسی پالیٹکس کے اندر ان ہوتے ہیں تو لوگ ان سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا افیکٹ جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لیتا ہے اس کے بھی پیچھے چل جاتا ہے. نہیں تو یہ حقیقت کا ان کو ادراک ہے جس کی وجہ سے جس کے ساتھ انہیں دشمنی کرنی ہوتی ہے وہ ہر ایک کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی. اچھا یہ ہوتا رہا ہے. اور جس کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے اس کے خلاف آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو میرا اپنا خیال ہے اور میں اس بات پر بڑا ڈٹرمنٹ ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا امیج بلڈنگ ہو رہی ہے. اچھا جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے مطلب یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مطلب یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ رویہ ہے, یہ رویہ کیا کراچی کے کسی بندے کے ساتھ ہو سکتا تھا؟ یہاں تو گھروں کے دروازے آپ توڑ کر آپ کسی کی چار دیواری کا جو ایک آپ کو تقدس ہوتا ہے اس کا خیال کبھی آپ نے نہیں رکھا. آپ دیواریں کود کر دروازے توڑ کر رات کے اندھیرے میں کسی کے بیڈ روم میں گھس جاتے ہیں. وہاں پر آپ عمران خان صاحب کے لیے پوچھ رہے ہیں اور انہوں نے کہا یہاں نہیں ہے تو آپ واپس چلے گئے. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہوا, لیکن آپ پورے دن اس معاملے کو ٹی وی کے اوپر اس طرح مسلط کر دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے علاوہ کسی معصوم بچے سے لے کر بوڑھے تک کچھ اور اس کو نظر ہی نہیں آتا عمران کے علاوہ. تو یہ سب کچھ کیا عمران کی پروموشن نہیں ہے؟ اور یہ سب ڈیلیبریٹ ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی حادثاتی طور پر ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ مطلب یہ تاثر دے دینا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں عوام کے بارے میں کہ صاحب ان کو کیونکہ بتایا گیا کہ یہ ایجنسیز کے خلاف ہیں, ایجنسیز ان کے ساتھ ہیں یا ایجنسیز کی وجہ سے ان کو ووٹ نہیں ملا. بھائی مہاجر قومی موومنٹ کے بارے میں تو اس تاثر کو اس وقت ختم کر دیا گیا تھا جب لوگوں کو یہ پتا تھا کہ 2002 کے الیکشن میں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور آہستہ آہستہ عوام اس چیز کو ریئلائز کر رہے تھے. جہاں اس امپریشن کے خاتمے کا وقت تھا وہاں آپ نے ہمارے آپریشن مسلط کر دیا. اور اس آپریشن کا رزلٹ بھی یہ ہے کہ آج عوام کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر ہم ایجنسیز کے ہوتے جو مطلب ایک تاثر آپ کے ہاں بھی ہے اور عوام میں بھی ہے کہ وہ ایجنسیز سے کوئی تعلق رہا ہے, اگر ایجنسیز کے ہوتے تو سب کو معلوم ہے کہ آفاق 8.5 سال بے گناہ جیل میں نہیں ہوتا, اس کے کارکنان 10 سال جیلوں میں نہیں ہوتے, اس کا دفتر ڈیمالش نہیں کر دیا جاتا, اس کو سیاست سے دور رکھنے کی کوشش نہیں کی جاتی اگر ایجنسی سے کوئی تعلق ہوتا. اچھا یہ تاثر بڑا عام ہے کہ جو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن یا الطاف حسین صاحب کے خلاف جو ایک معاملہ سارا ہوا وہ سارا اس وجہ سے نہیں تھا کہ دہشت گردی کے واقعات تھے, بلکہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ
की बहुत सारी बातें नहीं, या उनके नाम लिए या उनके बारे में कुछ कहा, इस वजह से उन पर पाबंदी लगी और कोई वजूहत नहीं थी। और अगर वजह थी तो कल मुस्तफ़ा कमाल साहब भी तकरीर में कह रहे थे, दीगर लोग भी कह रहे थे कि इमरान खान कर रहा है, अगर इमरान खान कराची का होता, अगर इस तरह से होता तो उन पर पाबंदी लग जाती। तो ये तासुर कितना हावी है कि जी बेसिकली सर हमारा जो पहला सवाल था वही एंड में ला रहा हूँ कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ ही पूरी 40 सालों की सियासत में क्यों हावी है? देखिए, जो आपने कहा तासुर, इसमें कोई शक नहीं है, तासुर है और बहुत मजबूत हो रहा है ये तासुर कि इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं वो अगर कराची का क्या सीधा सीधा कि अगर कोई महाजिर करता तो ज़ाहिर है कि ये काबिल कबूल नहीं होता, बल्कि पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। लेकिन इमरान खान साहब के साथ नहीं हुआ, तो ये तासुर तो आम है, जिससे महाजिर अवाम के अंदर एहसास महरूमी भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, गुस्सा भी है कि आप ज़बान की बुनियाद पर हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं।